اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستوں اور مریدین، السلام علیکم۔ یہ شب معراج کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ شب معراج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے آقا جب معراج پر گئے تھے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب معراج ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو معراج پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے وہاں پر ملاقات کی۔ پرنور رات تھی اور تمام فیوز برکات حاصل کیے اور امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کے آئے وہاں سے۔ تو یہ رات سراسر برکت والی ہے، عبادت والی ہے، فضل والی رات ہے۔ اس رات میں کرنے کے جو اعمال ہیں، آپ کو جتنا بھی ٹائم ملتا ہے، زیادہ اس میں لمبے چوڑے اعمال نہیں بتاؤں گا میں آپ کو۔ سب سے پہلے تو آپ پاک صاف ہو جائیں، عشاء سے پہلے کوشش کریں کہ اس رات میں عشاء سے پہلے آپ تازہ غسل کر لیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، اور خوشبو وغیرہ عطر وغیرہ کا استعمال کریں، عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی یہ نماز روز پڑھا کریں، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جائیں تو آپ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے آپ نے۔ 12 رکعت نفل میں آپ 4 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے اندر یہ کیجئے کہ ہر رکعت میں جب 2 کی رکعت کی نیت سے آپ نیت باندھیں گے تو اس میں 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اس طرح 6 سلام سے 12 رکعت پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تو یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ رکعت پڑھیں گے، مثال کے طور پر 12 رکعت پڑھ رہے ہیں آپ، تو پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 دفعہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے آپ کی رکعت بڑھتی جائے گی تو آپ کی سورہ فاتحہ کی تعداد آپ بڑھاتے جائیں۔ تو 12ویں رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، اور ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے تسبیح لے لیں۔ تسبیح پہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف دیکھ لیں، اور 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں، اور 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیں۔ جب آپ کی یہ 12 رکعت اس طرح کمپلیٹ ہو جائے، میکسیمم آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا یہ کرنے میں انشاءاللہ۔ جیسے آپ کی یہ رکعت کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ دعا مانگیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، خوشحالی کے لیے، جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں۔ سب کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں، میرے لیے بھی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ برکت والی رات ہے، اس کے اندر دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ جب آپ اتنا کچھ پڑھیں گے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور آپ کی جس کے حق میں آپ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کے مسئلے مسائل حل فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے شیطان کی شر سے، نفس کے شر سے، دجال کی شر سے، اور تمام برے آدمیوں، برے جناتوں کی شر سے۔ آمین۔